الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام کے لیے البلاغ چینل کی طرف سے میں استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، آپ قرآن اور جدید سائنس کے تعلق سے پچھلے ایپیسوڈز میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے نشست میں ایمبریولوجیکل اینڈ فزیولوجیکل ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی پیدائش کے سٹیجز کیا ہیں، اس کو تفصیلاً میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی تھی۔ آج ہمارا عنوان ہے علم نباتات، باٹنی ان دا قرآن۔ قرآن پاک کے اندر پیڑ پودوں کے تعلق سے بھی بہت ساری آیتیں ہمیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ انعام آیت نمبر 95 میں 95 میں آیت نمبر 95 سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ غور کیجئے، غور و فکر کیجئے کہ ہم گٹھلی کو اور دانے کو زمین سے کیسے نکالتے ہیں۔ اسی طرح سورہ واقعہ کی آیت نمبر 63، 64 اور 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بیج جو تم زمین کے اندر بوتے ہو، وہ زمین کی تاریکی کے اندر، زمین کے ڈارکنس کے اندر کیسے پرورش کر کے وہ بیج جو باہر آتا ہے، اور اس کو اگانے والے کون ہیں؟ کیا تم اگاتے ہو، کیا ہم اگاتے ہیں؟ ذرا غور فرمائیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کلیات اقبال کے اندر یہ ایک جو ہے نظم لکھی ہے، اس کا ٹاپک جو ہے نا رب، یعنی رب کا انٹروڈکشن، رب کا تعارف جو علامہ اقبال نے اس میں ان اشعار میں کیا ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے گوشے گندم کی جیب، کس نے سکلائے موسموں کو خوئے انقلاب۔ یہ پوری آیتیں جو یہ پورے اشعار جو ہیں، یہ پورا 100% قرآنی آیات کو ٹیلی کرتے ہیں۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب۔ بیج کو تم زمین کی تاریکی کے اندر جب تم ڈال دیتے ہو تو زمین کے اندھیرے کے اندر، زمین کی تاریکیوں کے اندر کون ہے جو اس بیج کو پرورش کرتا ہے؟ اس سے جو ہے نا ہمیں پودے جو اگاتے ہیں، اس کی جو کھیتیاں جو ہمیں اگاتے ہیں، کیا تم اگاتے ہو یہ کھیتیاں، کیا ہم اگاتے ہیں؟ کوسچن کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ تو بیج کی پرورش کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے بیج کے اندر کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، تو دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں بیج پائے جاتے ہیں، سیڈز پائے جاتے ہیں۔ تو الگ الگ بیجوں کے اندر الگ الگ کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں زمین سے جرمنیٹ ہونے کے لیے۔ زمین سے جو ہے نا پودے کی شکل میں جب آنا، تو جب زمین سے جو بیج جو ہے نا سینہ چیر کر جو باہر آتا ہے، اس سے پہلے کئی کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں بیج کے اندر۔ میرا مین ٹاپک تھا، ایم ایس سی ایگریکلچر جب کرتا تھا تو میرا مین سبجیکٹ تھا سیڈ فزیالوجی۔ سیڈ فزیالوجی یعنی سیڈ کے اندر، بیج کے اندر، زمین کے اندر جو کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں، گلیکالسس کیسے ہوتا ہے بیج کے اندر، کرپس سائیکل کیسے ہوتا ہے، الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کیا ہے، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ گلیکالسس کا ایک کیمیکل ریاکشنز ہوتا ہے بیج کے اندر، کرپس سائیکلز کے کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں بیج کے اندر، اور جو ہے نا الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کیسے ہوتا ہے بیج کے اندر۔ یہ سارے تفصیلات جو ہیں، جو اس کو سمجھنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو لوگ بیج کے بارے میں غور و فکر کیے ہیں، وہ کتابیں اتنی لکھی ہیں سیڈ فزیالوجی کے کہ ایک لائبریری جو ہے نا، اس کی ایک لائبریری ہے صرف سیڈز کے تعلق سے۔ الگ الگ پودوں کے اندر ہزاروں لاکھوں جو بیج جو پائے جاتے ہیں، اس کے اندر زمین کے اندر کیا کیا کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں، اس کو جو ہے نا اس کے بارے میں غور و فکر کیجئے، قرآن کہتا ہے۔ اور زمین سے باہر نکالنے والے کون ہیں؟ کیا تم نکالتے ہو، کیا ہم نکالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ نکالنے والے اس بیج کو تم ہو کہ ہم نکالنے والے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم زمین کے اندر ایک دانہ ڈالتے ہو، زمین کے اندر ایک دانہ ڈالتے ہو تو ایک دانے سے ہم 7 بالیاں نکالتے ہیں، اور ایک ایک بالی کے اندر ایک ایک گوشہ، اور ایک ایک گوشے کے اندر 100 دانے یا اس سے بھی زیادہ۔ سیڈ ملٹیپلیکیشن ریشیو کو قرآن نے بیان کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کے اندر، 261 کے اندر، کہ ہم جو ہے نا مثال کے طور پر راگی کا ایک دانہ ہم ڈالتے ہیں، اس سے جو ہے نا 7 بالیاں نکلتے ہیں، 7 مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 7 بالیاں ہم نکالتے ہیں، اور ایک ایک بالی کے اندر جو ہے نا ہم راگی کا ایک بھٹا دیکھتے ہیں، اور ایک راگی کے بھٹے کے اندر جو ہے نا ہم کتنے جو ہے نا بیج ہوتے ہیں، کتنے دانے ہوتے ہیں تم گن نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھا رہا ہے کہ سیڈ ملٹیپلیکیشن ریشیو کو، الگ الگ بیجوں کے اندر سیڈ ملٹیپلیکیشن ریشیو الگ الگ رہتا ہے۔ چاول کا سیڈ ملٹیپلیکیشن ریشیو الگ ہے، اور گیہوں کا سیڈ ملٹیپلیکیشن ریشیو الگ ہے، راگی کا الگ ہے۔ مثال کے طور پر راگی کے اندر جو ہے نا ہم 1 ایکڑ میں جب 5 kg راگی ڈالتے ہیں تو پروڈکشن 15 سے 20 کوئنٹل تک آتا ہے۔ تو 5 kg ڈالنے سے 15 سے 20 کوئنٹل کتنا ملٹیپلائی ہو گیا؟ تو اس کو قرآن نے بیان کیا سیڈ ملٹیپلیکیشن ریشیو۔ تو علامہ اقبال جو ہے نا جو رب کے اندر پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کے موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھردی موتیوں سے گوشے گندم کی جیب۔ گندم جو ہے، ویٹ جو ہے، ویٹ کے اندر جو ہے نا دانے بھرنے کا جو کام کیا ہے، ایک بیج ڈالتے ہو تو گیہوں کے کتنے دانے نکلتے ہیں؟ کس نے بھر دی موتیوں سے گوشے گندم کی جیب۔ سیڈ ملٹیپلیکیشن ریشیو کو قرآن نے بیان کیا، اس کو جو ہے نا علامہ اقبال اشعار میں بیان کیا ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بوٹنی کے تعلق سے ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 53 میں 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پلانٹس کے اندر بھی، یعنی درختوں کے اندر میں سمپل جو ہے نا سائنس کے ٹرمینالوجی کو زیادہ میں استعمال نہ کرتے ہوئے سمپل الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پلانٹ کنگڈم کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا کیا، یعنی میل اینڈ فیمیل جو ہے صرف انسانوں کے اندر ہی نہیں، ہم نے پلانٹس کے اندر بھی جو ہے نا پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سورہ رعد کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پلانٹس کے جو ہے نا جوڑے بنائے، یعنی پلانٹس کے اندر بھی، اس پلانٹس کے اندر جو پھول ہوتے ہیں، سٹیمنز اور پسٹل جو ہے نا، یہ نر اور مادہ، میل اینڈ فیمیل جو ہے نا پلانٹس کے اندر بھی ہم نے بنائے ہیں۔ پھر سورہ زاریات کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر شے کے جو ہے نا جوڑے بنائے ہیں۔ اس کے بارے میں غور کیجئے، ہر طرح کے جوڑے ہم نے بنائے ہیں۔ اسی طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین سے اگنے والے نباتات کے بھی جوڑے بنائے، اور ہر جاندار کے جوڑے بنائے، اور ایسے جوڑے بنائے جس کا تمہیں اب علم نہیں ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 پر بڑی بڑی لائبریریاں بنائی جا سکتی ہیں، بڑے لائبریریز بنائے جا سکتے ہیں صرف سورہ یاسین کی آیت نمبر 36۔ ہم نے کتنی مرتبہ جو ہے نا سورہ یاسین آیت نمبر 36 پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، مگر سائنٹسٹ جو ہے نا اس آیت کو نباتات کے اندر بھی جوڑے بنائے، اور پورے جاندار چیزوں کے اندر بھی جوڑے بنائے، اور ایسے جوڑے بنائے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان سب کے سامنے روز محشر میں وہ چیز بھی لا دیں گے کہ ذرے سے بڑی بھی اور ذرے سے چھوٹی بھی، ذرے سے یعنی ایٹم سے بڑی چیز بھی اور ایٹم سے چھوٹی چیز بھی۔ آج جو ہے نا فزکس کے ماہرین نے جو ہے نا ایٹم کے اندر جو الیکٹرانز پروٹونز جو ہوتے ہیں، ایٹم ہی سب سے باریک اور سب سے چھوٹی چیز کر کے جو سمجھ رہے تھے، آج ایٹم سے بھی چھوٹی چیز جو ہے نا اس کی ایجاد ہوئی ہے۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 3 میں جو ہے نا ایٹم کے اندر جو الیکٹرانز اور پروٹونز ہوتے ہیں، یعنی الیکٹریسٹی کے اندر بھی پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتا ہے، یعنی اس کے جوڑے، یعنی ایٹم کے اندر بھی چھوٹی جو چیز جو ہے بڑی جو چیز ہوتی ہے اس کے بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ کس کو معلوم تھا کہ الیکٹریسٹی کے اندر بھی پازیٹیو اور نیگیٹو ہے؟
اگر الیکٹریسٹی کے اندر پازیٹیو اور نگیٹیو نہ ہوتا تو ہماری جو الیکٹریسٹی جو ہے وہ جو ہے نا ہم تک نہ پہنچتے. تو الیکٹریسٹی کے اندر بھی جو ہے نا وہ جو ایٹمس کے اندر جو ہے الیکٹرانس پروٹونس جو ہے نا پازیٹیو اور نگیٹیو چارجز ہوتے ہیں. اسی بنا پر جو ہے نا الیکٹریسٹی کے اندر جو ہے نا جو چارج ہونے کے بعد پازیٹیو اور نگیٹیو چارج ہونے کے بعد ہی ہم کو روشنی ہمیں ملتی ہے. تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنے پلانٹ کنگڈم میں جتنے بھی نباتات ہیں ہزاروں لاکھوں نباتات کے اندر جو ہے اس کے جوڑے بنائے. آج جو جینیٹکس اینڈ بریڈنگ جو ہے نا پلانٹس کے اندر جو ہے اب ایگریکلچر یونیورسٹی کے اندر GKVK کے اندر یہاں پر بنگلور میں اگر جائیے تو پلانٹ بریڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے. اور الحمدللہ مجھے 39 جو ہے نا 39 ایئرس کی سروس میں 16 ویرائٹیز الحمدللہ میں نے راگی کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد جو ہے راگی کے ویرائٹی کو ریلیز کیا ہوں. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو راگی مثال کے طور پر راگی کے اندر بھی ہم جو ہے نا ساؤتھ افریقہ سے جو ہے نا ویرائٹیز لاتے ہیں اور دوسرے جو ہے نا انڈین ویرائٹیز کو کراس کرتے ہیں. وہ کراس کرنے کے بعد الگ الگ ویرائٹیز جو ہے نا الگ الگ ویرائٹیز جو ہے نا راگی کے اندر مثال دے رہا ہوں. تو اسی طرح جو ہے نا ہر کراپ کے اندر ہر پلانٹ کنگڈم کے اندر بھی جب یہ میل اینڈ فیمیل نہ ہوتے تو جو ہے نا ہم کراسنگ کا پروگرام نہیں کر سکتے تھے. تو کراسنگ کا پروگرام پلانٹ بریڈنگ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا جو ترقی کیا ہے اسی میل اینڈ فیمیل جو پلانٹس کے اندر ہوتے ہیں اسی کے نتیجے میں جو ہے نا یہ سب ہم کر رہے ہیں اور پروڈکشن کو جمپ ہو رہا ہے. اور جہاں تک جو ہے نا راگی کے ریسرچ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ راگی جو ہے نا پچھلے 20 سال 25 سال پہلے سے لے کر اب تک جو ہے نا یہ ریسرچ کے وجہ سے 1:4 1:5 یعنی 1 سے 5 گنا جو ہے نا زیادہ پروڈکشن پیداوار آج راگی کی ہو رہی ہے جو غریبوں کا کراپ ہے. تو میں اس لیے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان ساری چیزوں پر ہم غور و فکر کرنا چاہیے. مثال کے طور پر سورہ انعام کی آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم ان پھلوں کو نہیں دیکھتے؟ پھلوں کو جو ہے نا سٹارٹنگ سے لے کر جب وہ نکلتے ہیں پھل جو نکلتے ہیں وہ سٹیج سے لے کر پکنے تک یعنی فزیولوجیکل میچورٹی پلانٹس کے اندر ہوتی ہے. تو ابھی جو ہے نا مثال کے طور پر آم ہے. آم جو ہے نا آم کے پیڑ کے اندر آپ دیکھیں چھوٹا آم ہوتا ہے وہ بڑا ہوتے جو ہے نا پکنے کے اسٹیج کو پہنچتا ہے. اور آم کے اندر بھی جو ہے نا ڈفرینٹ ویرائٹیز ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الگ الگ پلانٹس کے اندر ہم اس کے اندر ویرائٹیز رکھے ہیں, مختلف قسمیں رکھی ہیں. مثال کے طور پر اگر راگی میں اگر دیکھیں تو ہزاروں کے جو ہے نا ویرائٹیز جو ہے نا راگی کے اندر پائے جاتے ہیں جتنے جین مارکرز اگر ہم اسٹڈی کریں گے تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے. تو اسی طرح راگی کے اندر بھی جو ہے نا وہ پورے جو ہے نا الگ الگ ویرائٹیز ہیں. اس ویرائٹیز کو جو ہے نا اس کا سٹیج جو ہوتا ہے میں 200 سے زیادہ پیجز جو ہے نا ایک تھیسس لکھا ہوں صرف فزیولوجیکل اینڈ ہارویسٹ میچورٹی آف ڈفرینٹ ویرائٹیز آف راگی ان ڈفرینٹ سیزنس. الگ الگ سیزنس میں اسٹڈی کیا ہوں کہ راگی کے جو ویرائٹیز ہوتے ہیں جو راگی کا دانہ بننے کا جو اسٹیج پہلے جو نکلتا ہے بھٹے کا اسٹیج الگ تو وہاں سے لے کر جو کمپلیٹ جو دانہ بن جاتا ہے دانہ بننے کے بعد جو ہے نا پھر دانہ جو ہے نا سوکھتے ہوئے کٹاؤ کے اسٹیج پہ جاتا ہے اسے ہارویسٹ میچورٹی کہتے ہیں. جب ہارویسٹ کیا جاتا ہے تو فزیولوجیکل میچورٹی سے جو دانہ بننے کی جب شروع ہوتا ہے وہ اسٹیج سے لے کر پکنے تک وہ اسٹیج کے درمیان جو ہے نا 3 days 5 days 3 days 5 days جو ہے نا ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ کیسا ہوتا ہے اور اس کا مائسچر کنٹینٹ کتنا ہوتا ہے بیج کے اندر, اس کے اندر واٹر کنٹینٹ کتنا ہوتا ہے. مائسچر کنٹینٹ کے معنی ہیں اس کے اندر واٹر کتنا ہوتا ہے. یہ ڈفرینٹ اسٹڈیز ہم لیب میں کرتے ہیں. تو تقریباً جو ہے نا 200 پیج سے زیادہ جو تھیسس میں لکھا ہے الگ الگ ویرائٹیز راگی کو لے کر اس کے فزیولوجیکل میچورٹی سے لے کر ہارویسٹ میچورٹی تک. یہ پورے اسٹڈیز کو جو ہے نا قرآن پاک نے ایک ہی آیت میں سورہ انعام کی آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پلانٹس کے اندر درختوں کے اندر پھل لگنا جب شروع ہو جاتے ہیں تو پھل لگنے سے لے کر پکنے تک یعنی فزیولوجیکل میچورٹی آف پلانٹ سے لے کر جو شروع ہوتا ہے پھل لگنے وہ اسٹیج سے لے کر کمپلیٹ جب پک جاتا ہے اس اسٹیج کے بارے میں غور و فکر کیجئے. صرف غور و فکر کرنے والوں کے لیے میری قدرت کی نشانیاں ہیں, ناٹ فار آل. قرآن کلیئر کہہ رہا ہے
یہ صرف قرآن کو ڈل ڈل کر پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے. یہ فزیالوجیکل میچورٹی آف پلانٹس، جو پھل جو ہے نا لگنا شروع ہوتے ہیں، وہ اسٹیج سے لے کر پکنے کے اسٹیج تک، ہارویسٹ میچورٹی اسٹیج تک جو ہے نا آپ غور و فکر کیجئے. میری قدرت کی نشانیاں نظر آئیں. یہ ایک ایگریکلچر سائنٹسٹ جو ہے نا اچھا سمجھ سکتا ہے کہ قرآن پاک میں سورہ انعام کی آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب پھل لگنے کا اسٹیج جب شروع ہو جاتا ہے، اس اسٹیج سے لے کر کمپلیٹ پکنے تک، کمپلیٹ جو ہے وہ میچورٹی کے اسٹیج کو پہنچ جاتا ہے، اور ہارویسٹ میچورٹی کو کاٹنے کے، فصل کاٹنے کے اسٹیج کو جب پہنچ جاتا ہے، وہ درمیان کا جو اسٹیج ہوتا ہے، 1 مہینہ 1.5 مہینہ جو اسٹیج ہوتا ہے فزیالوجیکل میچورٹی سے ہارویسٹ میچورٹی تک، جس کو قرآن پاک میں سورہ انعام کی آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو آج کی اس نشست میں باٹنی کے تعلق سے، یعنی درختوں کے تعلق سے کچھ معلومات آپ کے سامنے میں رکھا ہوں. انشاءاللہ زوالوجی کے تعلق سے اور دیگر جو جنرل سائنسز کے جو تعلق سے انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کا پیغام جو ہے نا ہم دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.